ماہ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت اس کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور احادیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اسی لیے ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند باتوں کا خیال کریں۔ اگر ان چند باتوں کا خیال کر لیا تو یہ اعتکاف ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا سبب بن جائے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ان باتوں کا خیال نہ کیا تو پھر یہی اعتکاف ان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے سکتا ہے اور رب کو ناراض کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کا خیال کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کا ادب اور احترام، اس کا لازمی خیال رکھا جائے۔ مسجد میں فضول باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے چوپائے گھاس کو ختم کر دیتے ہیں۔ دنیاوی باتیں کرنا یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرے کا سبب ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں ہنستا ہے، کہے لگاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنی قبر کو تاریک کرنے کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا مسجد کا ادب اور احترام یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پوری کوشش ہو کہ اس مقدس اعتکاف میں 10 دن کے اندر کم از کم ایک قرآن مجید تو مکمل ہو جائے۔ اس کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد ہو، ایک مخصوص تعداد معین کر لی جائے کہ 50,000 60,000 1,00,000 مرتبہ میں نے 10 دن کے اندر کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح درود پاک ہے، اس کے لیے ایک مخصوص تعداد معین کر لی جائے کہ میں نے 10 دن کے اندر اتنا درود پاک اعتکاف میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح نوافل روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول ہو، تہجد ادا کیے جائیں، چاشت اشراق کی نماز ادا کی جائے، اوابین کی نماز ادا کی جائے، رات کے وقت میں مختلف نوافل ادا کیے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اعتکاف میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں صرف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، دینی کتابیں پڑھی جائیں، اور اگر مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ ہے تو درس میں شرکت کی جائے، سنا جائے، قرآن و حدیث کی باتیں سنی جائیں، اصلاحی گفتگو سنی جائے۔ تو اس طریقے سے جب ہم اعتکاف کریں گے تو اس اعتکاف کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اعتکاف کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کی بدولت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اعتکاف کے دوران مسجد میں گپ شپ کرتے رہے، مسجد میں ہنسی مذاق کرتے رہے، تو پھر بجائے ثواب کے گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ جو صاحب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اول تو وہ پہلے پورے خاندان کو بتاتے ہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، تمام دوستوں میں اعلان ہوتا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، اور پھر جناب جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر باقاعدہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کون ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، کون ہے جو ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر اعتکاف سے باہر نکلنے کے بعد ان کی خبر لی جاتی ہے کہ جناب آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اعتکاف یہ دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ بھائی مجھ سے کوئی اعتکاف کے دنوں میں رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی میرے پاس نہ آئے، میرے لیے دعا کرے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ 10 دن کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ تو سب کو یہ سمجھا دیا جائے، اگر کوئی آ بھی جائے تو اس سے معذرت کر لی جائے کہ یہ وقت میرا اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ کو وقت دوں گا، جب میں اعتکاف سے باہر نکلوں گا پھر آپ سے بات چیت ہوگی۔ تو اعتکاف میں اس طریقے سے وقت گزاریں گے تو یہ اعتکاف ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، باعث سعادت ہوگا۔
اور اگر ہم نے یہ روش اختیار نہ کی، مسجد میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے، ہنسی مذاق کی محفلیں جمائیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اعتکاف ہمارے لیے وبال جان بنے گا، اور اس اعتکاف سے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف نہ کیا جائے۔ ایک تو مسجد میں، دوسرا ماہ رمضان کا مہینہ، تیسرا اعتکاف کی حالت میں کہ معتکف جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے مہمان بن کر اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو ناراض کرنے والے کام کریں، تو پھر بتائیے کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکیں گے۔ تو اس لیے خدا را جو احباب بھی اعتکاف کریں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت فضولیات میں نہ گزاریں، موبائل اپنا گھر پر رکھ کر جائیں۔ اگر واقعی مجبوری ہے، ضرورت ہے بہت زیادہ موبائل استعمال کرنا، بہت زیادہ کوئی ضروری کالز آنی ہے، تو پھر اس کو صرف کالز کی حد تک، ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کیا جائے، وہ بھی ضروری کال۔ ایسا نہ ہو کہ جناب کسی دوست کی کال آ گئی تو وہ ایک ایک گھنٹہ بات ہو رہی ہے، گھر سے والدہ کی کال آ گئی تو 1 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کی کال آ گئی تو 1 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو، سب کو پہلے ہی معذرت کر لیں کہ بھائی مجھے کوئی کال نہ کرے، انتہائی ضروری کوئی بات ہو تو کال کریں، ورنہ کوئی مجھے اعتکاف کے دوران کال نہ کرے، میں نے وہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے سے ہی ذہن بنا لیں کہ ہم اعتکاف کو اس انداز میں پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ اگر پورا کر سکتے ہیں تو پھر اعتکاف میں بیٹھیں، اور اگر اس انداز میں پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف نہ کیا جائے۔ کم از کم یہ ہے کہ گناہ گار تو نہیں ہوں گے، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے آلودہ تو نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہر نیکی کو خالصتاً اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔